سبحان اللہ الحمدللہ۔ اس چینل کی طرف سے فرد کا بہت بہت سلام۔ بڑوں کو آداب، چھوٹوں کو پیار، جیتے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے۔ جمعہ مبارک ہو سب کو، بہت بہت امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب گھروں میں خیریت ہوگی۔ عید قریب ہے اور اس کے لیے بھی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، لیکن کرونا کی وجہ سے کہ بہت احتیاط کیجیے گا پلیز۔ قربانی جو ہے وہ اسی طرح آن لائن یا پھر بہتر ہوگا کہ اگر باہر خود کرنی بھی ہے تو پھر ایک آدمی ہی ایسا ہو جو صحت میں بھی اچھا ہو اور جوان ہو، وہی جائے اور وہ بھی اپنے پورے SOPs کے ساتھ جائے، ماسک پہنے، گلوز پہنے، بار بار اپنے ہاتھ صابن سے دھوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں، وہ ہے الزام تراشی، کسی پر بھی بہتان لگانا، گوسپس کرنا، اشارتاً یا پھر ایک چھوٹے سے جملے کے ذریعے سے اس کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ ایک تو دیکھیں کہ ہم جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے ہمیں کہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں، کہ آپ کو اگر کسی چیز دوسرے کے بارے میں کوئی چھوٹی موٹی آپ کو اس کے بارے میں خامی یا اس طرح کی کوئی چیز معلوم پڑتی ہے تو کوشش کریں حتی الامکان کہ کسی کے کان میں بھی نہ یہ پڑنے پائے۔ اور اگر وہ کوئی ایسی نقصان دہ چیز ہے جو اس بچے کے لیے یا اس بڑے کے لیے نقصان آئندہ عمر میں بھی پہنچا سکتی ہے تو پھر بڑے ہی محتاط طریقے سے ان کے والدین کے ساتھ یا اس کے کسی بڑے کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کی جا سکتی ہے، لیکن دیکھیں وہ بھی بڑے ہی محتاط انداز میں، محتاط الفاظ کے ساتھ۔ لیکن بے جا کسی آپ گیدرنگ میں بیٹھے ہیں یا کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو اور ازراہ مذاق آپ یہ والی چیزیں کر رہے ہیں یا آپ جان کر یہ پھیلانا چاہتے ہیں، تو پھر اس سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارتاً کہا گیا ہے کہ اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہوگا کہ آپ جہنم رسید کیے جائیں گے اور پھر وہیں پہ ہی اسی کے مقیم ہو کر رہ جائیں گے۔ جو چیز آپ کو معلوم ہوتی ہے یا جس چیز کے آپ کے بارے میں کسی کے چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو سب سے پہلی تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے۔ اپنے جو لب ہیں اس کو سی لیں، اپنے جو زبان ہے اس کو بالکل تالا لگا لیں اور بھول جائیں کہ آپ نے کچھ سنا ہے یا آپ نے کچھ دیکھا ہے۔ جب آپ کوئی چیز سنتے ہیں کسی کے بارے میں تو آپ کا دل کیوں مانتا ہے فوری سے کہ یہ چیز صحیح ہوگی، جبکہ آپ اپنے بارے میں تو اس طرح کا گمان نہیں کرتے ہوں گے۔ تو آپ کو پکا ہونا چاہیے کہ اگر ہم مومن ہیں اور ہم نہیں ان چیزوں کو مانتے اور ہم گناہ کو ہم نہیں پھیلنے دینا چاہتے اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی پر ایسے ہی سنی سنائی باتوں پر یا دیکھا بھی ہو تو اس پر خام خواہ کا چرچا کیا جائے، تو پھر آپ اچھا گمان رکھیں جس طرح کا کہ آپ اپنے بارے میں گمان رکھتے ہیں، اور اس سے ڈاؤٹ پر رکھیں، اسے آپ تھوڑا سا موقع دیں اس بات کا۔ خدا کے نزدیک خدا کا جو حکم ہے اس پہ ہے کہ 4 گواہ لائے جائیں۔ اگر آپ 4 گواہ نہیں لا سکتے ہیں تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہی کو جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کس طرح اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس الزام تراشی میں، یا اس کے کس طرح حصہ دار بن سکتے ہیں اس گناہ کے اندر۔ اگر آپ نے سر بھی ہلا دیا، اگر آپ نے اشارتاً بھی کوئی چھوٹی سی جملہ بول دیا تو آپ بھی اس گناہ کے اندر اسی طرح شریک ہوں گے کہ جس نے یہ پہل کی ہوگی یا جس نے اس کو پھیلایا ہوگا، کیونکہ خدا ہمیں نصیحت کرتے ہیں الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرماتے ہیں کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا نہ کرو، کیونکہ دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو سوچ لیں یہ آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف حرکت کر رہے ہیں۔ ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کچھ لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں جو اسلام لا چکے ہیں لیکن دلوں میں اب تک ایمان نہیں آیا، لوگوں کو تکلیف مت دیا کرو، دوسروں کے ذاتی معاملات میں مت پڑو، دوسروں کے بارے میں زیادہ دلچسپی نہ لو، دوسروں کے بارے میں ہر وقت ان کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہارا پردہ رکھے گا۔ سوچیں کہ آپ چاہیں گے کہ اس دن، آخرت والے دن، آپ سب کے سامنے شرمندہ ہوں اور پھر دوزخ کا ایندھن بنیں۔
کیونکہ جس بات کو ہم ہلکی پھلکی گفتگو سمجھتے ہیں اور یہ عادت ہماری زندگی کی ایک روٹین بن چکی ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بھاری بات ہے۔ پھر اللہ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا۔ پھر وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی بری باتیں جو ہیں اس کو پھیلائیں، تو ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب نصیب ہوگا۔ تو دیکھیں کہ اس کے بارے میں کتنا ہی ہمیں بتایا جا رہا ہے، سخت قسم کا حکم ہے کہ کچھ تو ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جس کا دنیا میں ہمیں سارا حساب کتاب ہمارا کر دیا جاتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا کہ ہمیں آخرت میں اشارہ دیا جاتا ہے کہ وہاں آپ کا حساب کتاب ہوگا۔ لیکن یہ ایسی بات ہے جس کو ہم کہ بڑی ہی ہلکی پھلکی اور بڑی ہی اپنی طرف سے گپ شپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کا دنیا اور پھر آخرت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا ایک بہت ہی بھاری جو ہے وہ عذاب آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بارے میں اس لیے بات کرنا چاہتی تھی کہ ہمیں سب کو اپنے طور پر اپنی خود پہ نظر مارنی چاہیے کہ ہمارے اندر تو یہ آتے نہیں، اور اگر ہیں تو اس کو نمبر 1 پریورٹی دیں، اور اس کو حتی الامکان کوشش کریں کہ جتنی جلد ہو سکے اس سے چھٹکارا حاصل کریں، اور ہر وقت اپنے آپ کو یہ رکھیں کہ یہ جو میں جملہ کہنے والا ہوں، یا میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، یا آیا مجھے زیب دیتا ہے کہ میں کہوں یا نہ کہوں، اور آیا اس سے وہ والی حکم عدولی تو نہیں ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کے بارے میں مجھے تنبیہ کی گئی ہے کہ پھر اس کا عذاب جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں مجھے ملے گا۔ کیونکہ جان لیں کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر یہ والی چیز نہیں ہے بلکہ دوسرے برے ہیں، دوسرے اس بات کو پھیلا رہے ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو صرف سر ہلا دیا تھا، یا میں نے تو صرف آنکھوں سے ہی تھوڑا سا، آپ کو معلوم ہے کہ باڈی لینگویج کس کس قسم کی ہوتی ہے جس سے کہ ہم پازیٹیو جو ہے وہ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، آپ شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، اور اس وقت جو شیطان ہے وہ آپ کو اس عذاب کی طرف لے کے جا رہا ہے جس کا کہ حکم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں شیطان نے تو اس وقت بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جنوں کو اور فرشتوں کو کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جائیں، تو اس پر اس نے کتنی ساری جو خامیاں تھیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی گرمانی شروع کر دی تھی، جبکہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے تو صرف حکم بجا لانا ہے، مجھے آدم علیہ السلام کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، اس نے تو صرف دیکھنا تھا کہ مجھے حکم کون دے رہا ہے اور میں اس کو بجا لاؤں گا تو کون سی ایسی ذات ہے جو مجھ سے خوش ہو جائے گی۔ تو اس لیے پلیز شیطان کے بہکاوے میں مت آئیں، اس بہت بڑے جرم سے اجتناب کریں، اور اگر چھوٹی موٹی بھی ہم سے کوئی بھول ہو رہی ہے تو اس کو پھر آپ جلدی سے پکڑ لیں اور ایلیمینیٹ کریں اپنی زندگی میں سے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے بنیں۔ اور یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں جب بھی سمجھ آ جائے ہم اس میں سے نکل آئیں، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ چلیں اس سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آئندہ تک کے لیے خدا حافظ، تھینکس فار واچنگ۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا